خطبہ نمبر 178، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، شہادت اور تقوی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يشغله شأن عن شأن ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان، لا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سوافر الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصفا۔ نہ اس پر کوئی حالت طاری ہو سکتی ہے اور نہ اسے کوئی زمانہ بدل سکتا ہے، اور نہ اس پر کوئی مکان حاوی ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی توصیف ہو سکتی ہے۔ اس کے علم سے نہ بارش کے قطرے مخفی ہیں اور نہ آسمان کے ستارے، نہ فضاؤں میں ہوا کے جھکڑ مخفی ہیں، اور نہ پتھروں پر چیونٹی کے چلنے کی آواز۔ ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء يعلم مساقط الأوراق وخفي طرف الأحداق، وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ولا مشكوك فيه ولا مكفور دينه۔ اور نہ اندھیری رات میں اس کی پناہ گاہ، وہ پتھروں کے گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور آنکھوں کے دزدیدہ اشارے بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر و عدیل ہے، اور نہ اس میں کسی طرح کا شک ہے، نہ اس کے دین کا انکار ہو سکتا ہے۔ ولا محجود تكوينه شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلت موازينه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى من خلائقه۔ اور نہ اس کی تخلیق سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہادت اس شخص کی ہے جس کی نیت سچی ہے اور باطن صاف ہے، اس کا یقین خالص ہے اور میزان عمل گرابار۔ اور پھر میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور تمام مخلوقات میں منتخب رسول ہیں۔ والمعتام لشرح حقائقه والمختص بعقائل كراماته والمصطفى لكرائم رسالاته والموضحة به أشراط الهدى والمجلوب به غربيب العمى۔ انہیں حقائق کی تشریح کے لیے چنا گیا ہے اور بہترین شرافتوں سے مخصوص کیا گیا ہے، عظیم ترین پیغامات کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے، اور ان کے ذریعے ہدایت کی علامات کی وضاحت کی گئی ہے اور گمراہی کی تاریکیوں کو دور کیا گیا ہے۔ أيها الناس إن الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد إليها ولا تنفس بمن نافس فيها وتغلب من غلب عليها۔ لوگو یاد رکھو، یہ دنیا اپنے سے لو لگانے والے اور اپنی طرف کھینچ جانے والے کو ہمیشہ دھوکہ دیا کرتی ہے۔ جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی ہے، اور جو اس پر غالب آ جاتا ہے اس پر قابو پا لیتی ہے۔ وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها لأن الله ليس بظلام للعبيد۔ خدا کی قسم، کوئی بھی قوم جو نعمتوں کی تر و تازہ اور شاداب زندگی میں تھی اور پھر اس کی وہ زندگی زائل ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی سبب سوائے ان گناہوں کے نہیں ہے جن کا ارتکاب اس قوم نے کیا ہے، اس لیے کہ پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم وولدهم من قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد۔ پھر بھی جن لوگوں پر عتاب نازل ہوتا ہے اور نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اگر صدق نیت اور توجہ قلب کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کریں
تو وہ گئی ہوئی نعمتوں کو واپس کر دے گا اور بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين۔ میں تمہارے بارے میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں تم جہالت اور نادانی میں نہ پڑ جاؤ۔ کتنے ہی معاملات ایسے گزر چکے ہیں جن میں تمہارا جھکاؤ اس رخ کی طرف تھا جس میں تم قطعاً قابل تعریف نہیں تھے۔ وَلَئِن رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ إِنَّكُمْ لَسُعَدَاءُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ۔ اب اگر تمہیں پہلے کی روش کی طرف پلٹا دیا جائے تو پھر نیک بخت ہو سکتے ہو، لیکن میری ذمہ داری صرف محنت کرنا ہے، اور اگر میں کہنا چاہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار گزشتہ معاملات سے درگزر فرمائے۔